انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت انصار کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، کیا تمہارے علاوہ تم میں کوئی اور ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں سوائے ہمارے بھانجے کے۔ تو آپ نے فرمایا، قوم کا بھانجا تو قوم ہی میں داخل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، قریش اپنی جاہلیت اور کفر کی مصیبت سے نکل کر ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کی دلجوئی کروں اور انہیں مانوس کروں، اسی لیے مال غنیمت میں سے انہیں دیا ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ دنیا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی و گھاٹی میں چلوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3901، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس خط میں وہ ان لوگوں کے سلسلے میں تعزیت کر رہے تھے جو ان کے گھر والوں میں سے اور چچا کے بیٹوں میں سے حزا کے دن کام آ گئے تھے۔ تو انہوں نے اس خط میں انہیں لکھا، میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سناتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اے اللہ انصار کو، ان کی اولاد کو اور ان کی اولاد کے اولاد کو بخش دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3902، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قریش کی رسوائی چاہے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3905، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3906، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرے رازدار اور میرے خاص الخاص ہیں، لوگ عنقریب بڑھیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے تو تم ان کے بھلے لوگوں کی اچھائیوں کو قبول کرو اور ان کے خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3907، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ قریش کے پہلوں کو تو نے قتل، قید اور ذلت کا عذاب چکھایا ہے، تو ان کے پچھلوں کو بخشش و عنایت سے نواز دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3908، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انصار کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو بخش دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3909، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں انصار کے بہتر گھروں کی یا انصار کے بہتر لوگوں کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، سب سے بہتر بنی نجار ہیں، پھر بنی عبد الاشہل ہیں جو ان سے قریب ہیں، پھر بنی حارث بن خزرج ہیں جو ان سے قریب ہیں، پھر بنی ساعدہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا
اور اپنی انگلیوں کو بند کیا، پھر کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے کچھ پھینک رہا ہو، اور فرمایا انصار کے سارے گھروں میں خیر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3910، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے گھروں میں سب سے بہتر گھر بنی نجار کے گھر ہیں، پھر بنی عبد الاشہل کے، پھر بنی حارث بن خزرج کے، پھر بنی ساعدہ کے، اور انصار کے سارے گھروں میں خیر ہے۔ تو سعد نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ہم پر لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ تو ان سے کہا گیا، آپ کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3911، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے گھروں میں سب سے بہتر گھر بنی نجار کے گھر ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3912، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میں سب سے بہتر بنی عبد الاشہل ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3913، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم حرہ سقیہ میں پہنچے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا محلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وضو کا پانی دو۔ چنانچہ آپ نے وضو کیا، پھر آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، ابراہیم تیرے بندے اور تیرے دوست ہیں، اور انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، اور تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے مد اور ان کے سا میں اہل مکہ کو جو تو نے برکت دی ہے اس کی دگنی برکت عطا فرما۔ ہر برکت کے ساتھ 2 برکتیں، یعنی اہل مکہ کی دگنی برکت عطا فرما۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3914، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان مسجد نبوی کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3915، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3916، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مدینے میں مر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہیں مرے، کیونکہ جو وہاں مرے گا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3917، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی ان کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، میں گردش زمانہ کا شکار ہوں اور عراق جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تو شام کیوں نہیں چلی جاتی جو حشر و نشر کی سرزمین ہے؟ آپ نے کہا، اسبری لقائن، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اس کی یعنی مدینے کی سختی اور تنگی معیشت پر صبر کیا
تو میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ یا سفارشی ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3918، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینے میں بخار آ گیا تو وہ اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ مجھے میری بیعت پھیر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ میری بیعت مجھے پھیر دیں، تو پھر آپ نے انکار کیا۔ پھر وہ اعرابی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ایک بھٹی کے مثل ہے جو دور کر دیتا ہے اپنے کھوٹ کو اور خالص کر دیتا ہے پاک کو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3920، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں مدینے میں ہرنوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہ ڈراؤں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان کا حصہ حرم ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3921، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے۔ اے اللہ، ابراہیم نے مکہ کو حرم کیا اور میں اس مدینے کی دونوں پتھریلی زمینوں کے بیچ کے حصے کو حرم قرار دے رہا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3922، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی تنگی معیشت اور اس کی سختیوں پر جو صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3924، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عدی بن حمرہ زہری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ یعنی چھوٹے ٹیلے پر کھڑے دیکھا۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی، بلا شبہ تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3925، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور تو کتنا مجھے محبوب ہے۔ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3926، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں پر جا رہیں گے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3930، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ جمعہ نازل ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ جب وہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم پر پہنچے تو آپ سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول
یہ کون لوگ ہیں جو ابھی ہم سے ملے نہیں ہیں؟ تو آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں اور سلمان فارسی ہم میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان کے اوپر رکھا اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو بھی اس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3933، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کو ہماری طرف پھیر دے اور ہمارے سا اور مد میں ہمیں برکت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3934، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے، وہ نرم دل اور رقیق القلب ہیں، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3935، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت قریش میں رہے گی اور قضاء انصار میں اور اذان حبشہ میں اور امانت قبیلہ ازد یعنی یمن میں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3936، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ازدی یعنی قبیلہ ازد کے نہ ہوں تو ہم آدمی ہی نہیں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3938، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار، مزینہ، جوہینہ، غفار، اشجع اور جو قبیلے عبدالدار کے ہوں وہ میرے رفیق ہیں، ان کا اللہ کے علاوہ کوئی اور رفیق نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ان کے رفیق ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3940، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسلم کو اللہ صحیح و سالم رکھے، غفار کو اللہ بخشے، اور اسیہ قبیلے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3941، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک تباہی مچانے والا ظالم شخص ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3944، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان اونٹنی ہدیے میں دی، اور پھر آپ نے اس کے عوض میں اسے 6 اونٹنیاں عنایت فرمائیں۔ پھر بھی وہ آپ سے خفا رہا، اور یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، فلاں نے مجھے ایک اونٹنی ہدیے میں دی تھی، میں نے اس کے عوض میں اسے 6 جوان اونٹنیاں دیں، پھر بھی وہ ناراض رہا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے قریشی یا انصاری یا ثقفی یا دوسی کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں۔ اس حدیث میں مزید کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3945، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی فزارہ کے ایک شخص نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان اونٹوں میں سے جو اسے غابہ میں ملے تھے ایک اونٹنی ہدیے میں دی تو آپ نے اسے اس کا کچھ عوض دیا، لیکن وہ آپ سے خفا رہا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ عربوں میں سے کچھ لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں جس قدر میرے پاس ہوتا ہے دیتا ہوں، پھر بھی وہ خفا رہتے ہیں اور برابر مجھ سے اپنی خفگی جتاتے رہتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اس کے بعد میں عربوں میں سے کسی بھی آدمی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا سوائے قریشی، انصاری یا ثقفی یا دوسی کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3946، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے اور بنی غفار کو اللہ بخشے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3948، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے اور غفار کو اللہ بخش دے، اور عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3949، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، غفار، اسلم، مزینہ اور جوہینہ کے لوگ، یا آپ نے فرمایا جوہینہ اور جو مزینہ کے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اسد، طے اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3950، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، اے بنی تمیم خوش ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے، آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ دیجئے۔ وہ کہتے ہیں، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ اتنے میں یمن کے کچھ لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا، تم ہی لوگ بشارت قبول کر لو۔ جب بنی تمیم نے اسے قبول نہیں کیا تو ان لوگوں نے کہا، ہم نے قبول کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3951، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبائل اسلم، غفار، مزینہ، قبائل تمیم، اسد، غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں۔ اور آپ اس کے ساتھ اپنی آواز اونچی کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا، نامراد ہوئے اور خسارے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ان قبائل یعنی تمیم، اسد، غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3952، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ لوگوں نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ لوگوں نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے فرمایا، یہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور اسی سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی شیطان کا لشکر اور اس کے مددگار نکلیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3953،
یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا مبارک بادی ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کس چیز کی اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3954، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز آ جائیں وہ قومیں جو اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کر رہی ہیں جو مر گئے ہیں، وہ جہنم کا کوئلہ ہیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس گبریلے سے زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنے آگے اپنی ناک سے نجاست دھکیلتا رہتا ہے۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت کو ختم کر دیا ہے، اب تو لوگ مومن و متقی ہیں یا فاجر و بدبخت۔ لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3955، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اپنے باپ دادا پر فخر کو ختم کر دیا ہے، اب لوگ مومن و متقی ہیں یا فاجر و بدبخت، اور سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3956، یہ حدیث حسن ہے۔